میں مدینہ مارہرا کی قسمت میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظیم۔ مخدوم گرامی وقار حضور تاج المشائخ شہزادے حضور احسن العلماء حضور امین ملت مدظ اللہ العالی، قابل صد تکریم سیدی و سندی حضور شرف ملت مدظ اللہ العالی، قابل صد تکریم محترم و مکرم حضور رفیق ملت مدظ اللہ العالی، نبیر اعلیٰ حضرت منانی میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و دیگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین عرس قاسمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آج اپنی قسمت پر جتنا ناز کروں اتنا کم ہے کہ اس عرس کے اندر مجھے لب کشائی کا حکم دیا گیا، جس عرس قاسمی میں آدمی گفتگو کرنے کے بعد اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، اس لیے کہ گفتگو سننے والی صرف عوام نہیں، سننے والے صرف عوام نہیں بلکہ گفتگو سننے والے صاحب عرس اور ساتھ ہی ساتھ گنبد برکات کے سائے تلے جتنے بھی قطب اور اولیاء موجود ہیں وہ سب بھی اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا یقین بھی ہے اور ہمارا وجدان اس بات کے سلسلے میں تسلیم بھی کر رہا ہے۔ ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں، ہماری اور آپ کی سب کی کوششیں صبح و شام جس چیز کی طرف ہیں وہ کوششیں مال جمع کرنے کی طرف اور وہ کوششیں اپنی اولاد کے مستقبل کو تابناک بنانے کی طرف۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایک ہی فکر دل و دماغ کے اندر ہوتی ہے
کہ مال کیسے جمع کریں، سرمایہ کیسے اکٹھا کریں، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خواب میں بھی مال دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی تکیہ اٹھا کر صبح کو دیکھتے ہیں کہ کوئی 1 کروڑ روپیہ رکھ کر تو نہیں گیا۔ مال کی محبت اتنی دل و دماغ پر چھا چکی ہے کہ صبح و شام مال، اس لیے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے کہ مال ہوگا تو بنگلو خریدے گا، مال ہوگا تو آسائش کی زندگی گزارے گا، مال ہوگا تو دنیاوی ساری تمنائیں پوری کرے گا، مال ہوگا تو اپنی منمانی زندگی گزار سکے گا، مال ہوگا تو جو کچھ چاہے گا وہ کر سکے گا۔ اس لیے انسان مال کی طرف توجہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی مال کی محبت اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بلکہ اس کو اکٹھا کرنے کے سلسلے میں کبھی حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے مال اتنا اکٹھا کر لیا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کے گمان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میرا مستقبل بڑا سیف ہو چکا، اب کئی صدیوں تک، کئی سالوں تک میری نسلیں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مال جمع کیوں کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک غرض ہوتی ہے بیٹے، ایک غرض ہوتی ہے اولاد، کہ مال ہوگا تو اولاد کا مستقبل تابناک ہوگا، مال ہوگا تو بچے کا فیوچر برائٹ ہوگا، اور اپنے بچے کے سلسلے میں انسان کافی توقعات اپنی وابستہ کیے ہوئے رہتا ہے، اور اپنے بچے کے سلسلے میں بھی انسان اس امید پر مال اکٹھا کرتا ہے کہ یہی بچہ مستقبل کے اندر کاروبار کو آگے بڑھائے گا، اور اس کے بعد جب کبھی بڑھاپے کی دہلیز پر ہم قدم رکھیں گے تو بچے کا سرمایہ ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوگا اور راحت کا سامان ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کی کتاب واضح طور پر یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس مال کو اکٹھا کرنے میں تم نے حلال و حرام کا خیال نہیں کیا، جس بچے کے سلسلے میں تم نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، یہی مال، یہی بیٹے قیامت میں تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ماں جس کے میزان پر اعمال نامے کو تولا جائے گا، اور جب نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے تو اس خاتون سے کہا جائے گا ایک نیکی لے کر کے آؤ، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ ماں میدان محشر کے اندر اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گی اور سوچے گی جو بیٹا میرے سر میں درد برداشت نہیں کرتا تھا، میری کسی تکلیف کو گوارا نہیں کرتا تھا، آج ایک نیکی میرا بیٹا مجھے ضرور دے دے گا۔ بسیار تلاش کے بعد میدان کے اندر اسے اس کا بیٹا مل جاتا ہے، اور ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے میرے لخت جگر، تیری ماں کی نیکی، ایک نیکی کی ضرورت ہے تیری ماں کو، اگر تو ایک نیکی دے دے گا تو تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ بیٹے کا حساب نہیں ہوا تھا، بیٹا عرض کرے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں پریشان ہوگی اور اسی پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے سے کہے گی اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے، میرے لخت جگر، میں نے 9 مہینے تک تجھے اٹھا کے اپنے شکم میں رکھا تھا، ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میں نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا، مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میں نے تیری نجاستوں کو صاف کیا تھا، بیٹا ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ماں بہت عاجزی اور انکساری کرے گی، باوجود اس کے بیٹا اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے گا۔
حضرت کعب فرماتے ہیں جو لوگ اپنے ماں باپ، جو لوگ اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے اور اپنی اولاد کے فیوچر کو بنانے کے سلسلے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، انہیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی اولاد قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قیامت کی سچویشن کیا ہوگی؟ تو اللہ عز و جل اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قیامت کے دن ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی بچی سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، دوست سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کی سچویشن نفسی نفسی کی ہوگی۔ آج مادیت کے اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری توجہ اسی دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا آج کے دور کا فتنہ یہ ہے کہ فتنہ مادیت نے ہمیں اس طریقے سے اپنے پنجے میں جکڑ لیا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو آسائش کی فکر کے اندر اور دنیا کی فکر کے اندر، اور رات کو سوتے ہیں تو دنیا کی فکر کے اندر۔ ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور ایک نہ ایک دن بارگاہ سمدیت میں ہماری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا جواب دینا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے کبھی اولیاء کی فکر کو نہیں سمجھا، ہم نے کبھی صحابہ کی فکر کو نہیں سمجھا، ہم نے کبھی تابعین کی فکر کو نہیں سمجھا، ہم نے کبھی رسول اعظم کی فکر کو نہیں سمجھا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے، جو مغضوب ہیں ان کے راستے پر نہ چلا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ کیا ہے، انعام یافتہ بندوں کی زندگی کیسی تھی۔ ہمارا حال صرف اتنا رہ گیا کہ ان کے نام پہ کھاؤ پیو اور موج کرو، ان کے راستے پر چلنے کا کوئی تصور نہیں۔ یاد رکھیں، امام عشق و محبت کے ایک شعر کی روشنی کے اندر عرس منانے کا مقصد واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، اور وہ امام عشق و محبت کا شعر کون سا ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یاد رکھیں، جو اولیاء کے راستے پر چلتا ہے اس کے بہکنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، جو شہداء کے راستے پر چلتا ہے اس کے بہکنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، جو صدیقین کے راستے پر چلتا ہے اس کے بہکنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور جو انبیاء کے راستے پر چلتا ہے، اے رسول اعظم کے دیوانوں، اس کی دنیا بھی تابناک اور اس کی آخرت بھی تابناک ہو جایا کرتی ہے۔ آج اگر سب سے بڑی کمی ہے تو یہ کمی ہے کہ ہم اولیاء کے راستے پر چلنے کو تیار نہیں، ان کے طریق کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ عرس منانے کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ صاحب عرس کے کردار کو سمجھو، جس مقام پر وہ پہنچے اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کتنی عبادتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، تقوی کا دامن کس طرح سے تھاما، ان کی راتیں کس طرح سے بسر ہوتی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے ان کی راتوں کا تذکرہ بھی بیان کر دیا، اللہ اکبر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہیں فرمایا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم کے دیوانوں، ہم جس بزرگ کے عرس کی تقریب کے اندر حاضر ہیں، کبھی ان کی راتوں کو ہم نے دیکھا، اور ان کی راتوں کو دیکھنے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ ذرا اپنی راتوں کا احتساب کرو، اپنی راتوں کا جائزہ لو، ہماری راتیں کن کاموں کے اندر گزرتی ہے؟ جتنے برائیوں کے دروازے ہیں وہ رات کی تاریکی میں کھلتے نظر آتے ہیں، اور انسان رات کے سناٹے کے اندر موبائل کے ذریعے اپنی آنکھوں سے لے کر اپنے پورے وجود کو گندا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
انسان سمجھتا ہے آنکھ میری ہے جو چاہوں دیکھوں، انسان سمجھتا ہے کان میرا ہے جو چاہوں سنوں، انسان سمجھتا ہے دل میرا ہے جس طرح چاہوں میں اس کا استعمال کروں، لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، آنکھ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جس صاحب عرس کی محفل کے اندر ہم شریک ہیں، ذرا دیکھ، جس عرس کی تقریب میں ہم شریک ہیں، وہ صاحب عرس نے کس طریقے سے آنکھوں کو بھی سنوارا، دل کو بھی سنوارا اور کان کو بھی سنوارا۔ آپ دیکھیں، اسی بارگاہ کے تربیت یافتہ، اسی بارگاہ کے فیض یافتہ، اسی بارگاہ کے بکے ہوئے سیدی و سندی اور مرشد گرامی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی نگاہوں کو یہاں کیسا سنوارا گیا کہ آپ کی نگاہیں اس طرح سنور چکی تھی کہ خود ہی کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا آپ سوچو تو صحیح، جس بزرگ کے عرس کی تقریب میں ہم حاضر ہیں، انہوں نے نگاہیں سنواری ہیں، انہوں نے دل سنوارے ہیں، انہوں نے کان سنوارا ہے، انہوں نے وجود سنوارا ہے۔ اگر ایک تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو شاید کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات کافی دنوں تک یاد رہے گی۔ دنیا کے بہت سارے دانشوروں نے ادارے بنائے، بڑے بڑے ادارے بنائے، کبھی آکسفورڈ کو دیکھ لیجئے، کیمبرج کو دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے ہارورڈ کو دیکھ لیجئے، بہت سارے بڑے بڑے ادارے بنائے، لیکن اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ وہ ادارہ سازی سے زیادہ انسان سازی پر توجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے انسان بنائے، اور بڑے انسان بنانا یہ اللہ والوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ آپ مدینے کے تاجدار کی حیات طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر مصطفیٰ نے جیسے افراد تیار کیے، نہ آکسفورڈ تیار کر سکتی ہے، نہ کیمبرج تیار کر سکتی ہے، نہ صدیق اکبر کا کوئی بدل مل سکتا ہے، نہ فاروق اعظم کا کوئی بدل مل سکتا ہے، نہ عثمان غنی کا کوئی بدل مل سکتا ہے، نہ مولا علی کا کوئی بدل مل سکتا ہے۔ یہ سارے انسان کس نے تیار کیے؟ مدینے کے تاجدار نے تیار کیے۔ اور اسی طریقے سے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اسی بارگاہ سے اگر کسی نے بہت اچھا انسان تیار کیا تو وہ امام محمد رضا کی شخصیت ہے، اور وہ حضور مفتی اعظم کی شخصیت ہے، اور بھی دیگر ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ چمکے ہیں، ان کی چمک بتا رہی ہے کہ اس بارگاہ سے ان کو کس طریقے سے تراشا گیا اور کس طریقے سے سنوارا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھ سے پیشتر محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب دل کے حوالے سے بتا رہے تھے، انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتے ہوئے چلوں تاکہ آج ایک عظیم سبق لے کر آپ یہاں سے اٹھ سکیں، ایک مزاج لے کر کے اٹھ سکیں۔ ہمارے جسم میں دل ہے اور دل جسم کا سردار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اب مکمل توجہ چاہوں گا، شاید کہ سبق اچھی طرح سے سیکھ کر کے آپ اٹھیں۔ دل کی 3 قسمیں ہیں، قرآن نے 3 قسمیں دل کی بیان فرمائیں، قلب آسم، قلب منیب اور قلب سلیم۔ آج اپنا دل کیسا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں احتساب کر کے اٹھنا ہے، اور جب ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ ہمارا دل پرا گندا ہے تو خدا کی قسم آج بہت سنہرا موقع ہے، جس بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یہاں دل ہی سنوارا جاتا ہے، یہاں دل کی دنیا ہی بدلی جاتی ہے، یہاں دلوں میں انقلاب ہی پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اس رسول کی آل میں سے ہیں جس رسول کی شان میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر،
تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اسی رسول کی یہ آل ہیں, یہ دل سنوارنے کے لیے ہیں, دلوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہیں, دلوں کی دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہے. آپ سنیے اور غور سے سنیے. دل کی 3 قسمیں ہیں, قلب عافن, قلب منیب اور قلب سلیم. قلب عافن کسے کہتے ہیں؟ آج اپنا دل ہمیں دیکھنا ہے, اس لیے کہ قیامت میں جب مال کام نہیں آئے گا, بیٹے کام نہیں آئیں گے, تو کون سا دل کام آئے گا اسے سمجھ لو. قلب عافن وہ دل جو صرف برائی کے دلدل میں دھکیلنے کے لیے آمادہ کرتا ہو, جس دل کی سچویشن یہ ہو کہ برائی پر ابھارتا ہو, برائی کی طرف آمادہ کرتا ہو, مختلف قسم کے اوہام اس کے اندر پیدا ہوتے ہوں, اور گناہوں کے دلدل کے اندر جو دل ڈھکیل دیتا ہو, اسی دل کو کہتے ہیں قلب عاصم. قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. یہ دل جو گناہ کی طرف ڈھکیلتا ہے, جس کے اندر گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, جس کے اندر گناہ کی محبت جنم لیتی ہے, اور آخر میں یہ دل لے جا کر گناہوں کے اندر ڈھکیل دیتا ہے, اور آدمی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جایا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ قلب عاصم ہے, قلب عاصم. دوسرا دل قلب منیب. اس دل کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ گناہ جب اپنی طرف کھینچے اور نیکی اپنی طرف کھینچے, تو یہ دل ایسا ہے کہ پوری طاقت لگاتا ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے اور نیکی کی طرف چلا جائے. اسی کو قرآن نے کہا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. یہ قلب منیب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اور تیسرا دل ہے قلب سلیم. اس میں خیال بھی پاکیزہ پیدا ہوں, جذبات بھی پاکیزہ پیدا ہوں, تصورات بھی آئیں دل و دماغ کے اندر تو پاکیزہ ہوں, نیکیوں کی طرف مائل کرنے والا دل ہو, ہمیشہ نیکیوں کی طرف آمادہ کرنے والا دل ہو, ایسا سلیم دل ہو کہ ہر برائی سے یہ دل سلامت ہو, اور ہر برائی کی طرف لے جانے کی طرف یہ دل کبھی آمادہ نہ کرے, بالکل نیکی کا خوگر ہو جائے اور نیکی کی طرف لے جانے والا یہ دل بن جائے, جسے قلب سلیم کہتے ہیں. اگر کسی کا ایسا دل ہے تو قرآن کہتا ہے جس قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی, شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا, دوست سے بھاگ رہا ہوگا, کوئی قیامت میں جب پرسان حال نہ ہوگا, تو قرآن کہتا ہے جو سلامتی والا دل لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا, یہ دل قیامت کے دن اسے نفع پہنچائے گا. اے رسول اعظم کے دیوانوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن کی روشنی میں جب یہ 3 دلوں کا تذکرہ ہو چکا, اب دیکھیں کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے. تو ہمارا دل کبھی گندگی چاہتا ہے, کبھی گناہ چاہتا ہے, کبھی آوارگی چاہتا ہے, اور بہت سارے لوگ گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتے ہیں. صرف ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول آپ کی نگاہوں کے, آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں. آج مسجد میں دل نہیں لگتا, روئے زمین کی جنت مسجد ہے, روئے زمین کی جنت مسجد ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا دل مسجد میں نہ لگے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کا احتساب کرے, اس لیے کہ جنت میں دل تو مومنوں کا لگا کرتا ہے. اب آپ سوچیں
مسجد میں 2 رکعت کے لیے گئے، فجر کی اذان کا وقت ہوا، مسجد کے قریب تھے، بھاگ گئے، مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ گئے، مسجد میں دل نہیں لگتا، اور کبھی پہنچ بھی گئے تو نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں کیف نہیں ملتا، نماز میں سرور نہیں ملتا، سجدے بھی ہو رہے ہیں طبیعت بے قرار ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے طبیعت بے قرار ہے، قیام بھی ہو رہا ہے طبیعت بے قرار ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا، حضور اگر نماز میں لذت نہ ملے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غور سے سنو، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کی نگاہ گندگی سے آلودہ ہو جائے تو اللہ اس سے نماز کی لذتوں کو چھین لیا کرتا ہے۔ آج اگر نماز میں لذت نہیں ملتی تو نگاہوں کی آوارگی کی بنیاد پر، آج عبادت میں لذت نہیں ملتی نگاہوں کی آوارگی کی بنیاد پر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا دیکھیں کہ ہمارا دل ہمیں کن کاموں کی طرف ابھارتا ہے، ہمارا دل کس طرف ہمیں لے جاتا ہے، تو ہمارا وجدان کہے گا۔ اور یاد رکھیں، ہمیں کسی مفتی صاحب سے اپنے دل کے بارے میں فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرا، ہر انسان خود اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ کیا اس کی پوزیشن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے دل کی پوزیشن کیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب یہ محسوس ہو چکا کہ ہمارا دل پراگندہ ہے، جب یہ محسوس ہو چکا کہ ہمارے دل میں گناہوں کے جذبات انگڑائیاں لیتے رہتے ہیں، جب یہ محسوس ہو چکا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں یا رات کو سوتے ہیں تو تصورات گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، تو اب اس تصورات گناہ میں ڈوبنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اور دوسرے اینگل سے ہماری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم دنیا میں ناکام نہ رہیں، کامیاب رہیں۔ تو کامیابی کے لیے قرآن نے نسخہ عطا فرمایا، قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو وہ پہنچا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ اب دل پاک کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد دل پاک ہو جاتا ہے؟ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، ہمارے اوپر دنیا کی محبت کا غلبہ اتنا ہے کہ گنبد خضرا کو دیکھیں تو دنیا یاد، سنہری جالیوں کے سامنے پہنچیں تو دنیا یاد، کعبے کے سامنے پہنچیں تو دنیا یاد، غوث پاک کے دربار میں پہنچیں تو دنیا، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچیں تو دنیا، اور اسی طریقے سے صاحب عرس کی بارگاہ میں پہنچیں تو دنیا۔ آپ ذرا سوچیں، جتنے بھی یہاں پر ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر شاید یہ خیال ضرور ہوگا کہ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، وہ مصیبت دور ہو جائے، اس میں چلو با حضرت کی نگاہ کرم پڑ جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن آج میں آپ کو درس دیتا ہوں اور سبق دیتا ہوں، یاد رکھو، یہاں دنیا کے مصائب کے حل کی بجائے بلکہ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ کسی حد تک دنیا کی پریشانیوں کے حل کو بھی لے لیں، لیکن سب سے زیادہ آج اس بارگاہ میں آنے کے بعد جو بھیک مانگنی ہے وہ یہ بھیک مانگنی ہے، اے ابو البرکات، اے صاحب ابو البرکات، ہماری قلب پر ایسی نظر فرما دیجئے کہ ہمارے دل کی گندگی دور ہو جائے، دل پاک ہو جائے، تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں، دل نگاہوں سے پاک ہوتا ہے، دل نگاہوں سے۔ اسی لیے قرآن نے حضور کے بارے میں بھی یہی کہا کہ حضور سے عرض کرنا ہو تو کیا عرض کریں؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ حضور سے یہ عرض کرو کہ حضور نظر کرم فرمائیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند تھی۔ فیضان نظر، نظر سے دنیا بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے کہنے والے نے کہا،
دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بڑی طاقت ہے اس نظر کی. اور ہم اور آپ جس بزرگ کے اس کی تقریب میں حاضر ہیں، ان کی نگاہوں نے نہ جانے کتنے دلوں کو پاک کر دیا. ان کی نگاہوں نے نہ جانے کتنے دل کو سنوار دیا. ان کی نگاہ کرم نے نہ جانے کتنوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. آج شکایت کرتے ہو کہ اینزائٹی کے شکار ہو گئے، نیند کی ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے، بے قراری پیچھا نہیں چھوڑتی. یاد رکھو، گناہ ہاتھ سے کرتے ہیں دھبا دل پہ لگتا ہے، گناہ آنکھ سے کرتے ہیں دھبا دل پہ لگتا ہے. گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل بے قرار ہو گیا. اگر نیند کی گولیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، کروٹ جو بستر پر لیتے رہتے ہو اور کروٹیں بدلتے رہتے ہو، نیند نہیں آتی، اگر اس سے چھٹکارا چاہتے ہو تو آج اس بارگاہ میں آ کر کے ایک ہی سوال کرو، حضور گناہ آلود دل لے کر کے ہم آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں، ایک نگاہ کرم فرما دیجئے تاکہ دل ہمارا پاک اور صاف ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور دل پاک ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ادھر دل ہی صاف کیا گیا. اپنی جگہ مسلم ہے کہ امام عشق و محبت صاف ستھرے ہو کر کے آئے تھے، لیکن اگر کوئی کہے کہ مارا راہ کی پہچان اعلیٰ حضرت نے کروائی، اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ مارا راہ کی عظمت لوگ نہیں جانتے تھے، اعلیٰ حضرت نے مارا راہ کی عظمت بیان فرمائی، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مارا راہ کی پہچان ہوئی، اگر ہمت ہے تو جا کے امام عشق و محبت کے مزار پر کوئی کہہ دے، کوئی وہاں جا کر کہہ دے، میرا امام جب یہ خود کہتا ہو کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا، جو اپنے آپ کو بندہ کہہ رہا ہو اس بارگاہ کا، تم ان کا احسان مارا راہ پہ لگا رہے ہو. کتنی بڑی توہین ہے، کتنے بڑے تعجب کی بات ہے. خدا کی قسم، امام عشق و محبت اتنے بڑے عالم، مجدد اور علم و فن کے ماہر، متقی پرہیزگار اور عاشق رسول. ذرا یہ سوچو، دنیا کے بارے میں بھی جاننے والے اور آخرت کے بارے میں بھی جاننے والے، انہوں نے جب اپنے لخت جگر کو اس بارگاہ کی غلامی میں دے دیا تو ان کی نگاہوں میں اس بارگاہ کی عظمت کیا ہو. اور پھر اس بارگاہ سے جو سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو ملا، بچپن ہی میں کہہ دیا گیا کہ یہ وہ بچہ ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے گا. تو خدا کی قسم ایسا فائدہ پہنچا، ایسا فائدہ پہنچا کہ آج بھی ان کے خلفاء سے فائدہ پہنچتا ہی جا رہا ہے. یہ سب کچھ فیض ہے اس بارگاہ کا. میں نے آج وہی گرامی مولانا سید امین القادری صاحب کو یہی میں نے کہا جب انہوں نے یہاں کے بارے میں یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت یہاں ننگے پیر چلا کرتے تھے. اچھا، یہاں ایک بات پیش کرتا ہوں، کسی نے اعلیٰ حضرت کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا کہ اعلیٰ حضرت مارا شریف میں ننگے پیر کیوں چلتے تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا، دشمنوں نے بھی نہیں، کہ اتنا ادب کہ مارا شریف میں ننگے پیر چلتے تھے. وجہ بتاؤ، ہم پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ ہمارے ہر کام پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ ہمارے ہر عمل پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ یہ پیر کے پیر چومتے ہیں، یہ ہاتھ چومتے ہیں، یہ سر پہ رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال مجھے بتا دے کہ اعلیٰ حضرت کے اس عمل پر کسی نے اعتراض کیا؟ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اسے بھی سن لو. اعلیٰ حضرت نے فرض کو فرض کے وقت پر ادا کیا، واجب کو واجب کے وقت پر ادا کیا، سنت کو سنت کے وقت پر ادا کیا، نفل کو نفل کے وقت پر ادا کیا. ہم پر اعتراض صرف اس لیے ہو رہا ہے ہم پیر تو چومتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں ہم پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا. ادب تو ہمارا دین ہے، الدین کلہ ادب. دین تو مکمل ادب کی تعلیم دیتا ہے. قرآن کا ادب، رسول اعظم کا ادب، اللہ کا ادب، جگہ کا ادب، ہر جگہ کا ادب یہ کتاب ہمیں سکھا رہی اور ہمارا دین سکھا رہا ہے.
اگر ماں کے قدم کو چومنا یہ گناہ نہیں ہے تو اگر پیر کے قدم کو چوما جائے تو گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت پر اعتراض اسی لیے نہیں ہوا، اور ہم پر اعتراض اس لیے ہوتا ہے جماعت چل رہی ہوتی ہے، ہم مست ہوتے ہیں۔ بدلو اپنی روش کو، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، اس جیسے نہ بن جاؤ جیسا ایک دیہاتی تھا۔ اس لیے کہ ہم جس بارگاہ میں آئے ہیں شاید اس کا تقدس اور اس کی عظمت کو ہم نہیں جانتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سائل آیا حضور کی بارگاہ میں، بدو۔ سرکار نے فرمایا مانگ تجھے کیا چاہیے؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ابھی یہ جنت مانگے گا، لیکن اس شخص نے کیا مانگا؟ کہا حضور مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دو۔ تو سرکار نے فرمایا اس سے تو وہ بڑھیا اچھی جس نے موسیٰ سے مانگا تھا۔ اور کیا مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ ایک قبر کی نشاندہی۔ اس عورت کو کرنے کی صلاحیت تھی، وہ عورت جانتی تھی قبر کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ عورت بتا وہ قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا موسیٰ میرا سوال پورا کرو تو میں قبر کے بارے میں بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرا سوال ہے؟ اس نے کہا سوال یہ کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور فرماتے وہ بڑھیا کتنی اچھی جو موسیٰ سے جنت بھی نہیں جنت کا ساتھ مانگ رہی ہے، اور یہ بدو حضور سے اونٹ مانگ رہا ہے۔ ہمارا حال اس بدو جیسا ہو گیا کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر، رسول رحمت کی بارگاہ میں جا کر دنیا ہی مانگتے، اونٹ گاڑی بنگلہ یہی مانگتے ہیں۔ مانگو انہی سے مانگو، انہی کو مانگو۔ اسی لیے تو سرکار حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کہتے ہیں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج اس بارگاہ سے ہم اس طریقے کی خیرات مانگ لیں کہ ہمارا دل سنور جائے، ہمارا تعلق بھی رسول مضبوط ہو جائے، اور کیوں نہ ہو مارہرہ سے مدینے تک ایک روحانی سرنگ ہے، یہاں سے کنیکشن مدینے کا فوراً جڑ جایا کرتا ہے۔ یہ تو یہاں آ کر بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ جو مدینے والے سے تعلق قائم کرنا چاہے یہ ان کی بارگاہ میں آ جائے، یہ پلک کے جھپکتے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور جب حضور سے تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ محشر کا معاملہ ہو، قیامت کی سختی کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو، میرے امام کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے حضور تاج المشائخ جلوہ فرما ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کبھی کبھی رات کی تاریکی کے حوالے سے حضور شرف ملت اور حضور امین ملت جب فرماتے ہیں تو مجھے اتنی مسرت ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایک روحانی ٹونک مل گئی۔ کئی دنوں تک میں اس کے سرور کو محسوس کرتا ہوں۔ جب کوئی لکھی ہوئی کتاب حضرت کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں مولانا رات کو کبھی آنکھ کھلتی اور آپ کی کتاب سراہنے ہوتی ہے تو پڑھ کر کے آپ کو دعائیں دیتا ہوں۔ خدا کی قسم ان دعاؤں کا اثر وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں اس آل کی محبت موجود ہو اور اس عظیم خانقاہ کی عظمت موجود۔ اور یہ ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جب ممبئی کی سرزمین پر حضور شرف ملت مدظ اللہ العالی انکم ٹیکس آفیسر کی حیثیت سے قیام پذیر تھے اور پہلا اجتماع تھا سنی دعوت اسلامی کا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ حضور آپ اجتماع میں تشریف لائیں یا پھر چل کر کے حضور اجتماع گاہ میں دعا کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں آتا ہوں دعا کر دوں گا۔ تو اجتماع کا کام چل رہا تھا، میدان دیکھنے کے لیے تشریف لائے، دعائیں بھی دی، اور سب سے پہلا نذرانہ اجتماع کے لیے سب سے پہلا ڈونیشن اگر کسی نے دیا تو حضور شرف ملت نے عطا فرمایا۔ اور آج بھی ان کی دعائیں، ان کی شفقتیں
ان کی عنایتیں، ان کی محبتیں ہمارے شامل حال ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان سے جڑ کر یہ نیت رکھو کہ یہ مدینے والے سے جوڑ دیں۔ یہ نیت رکھو، یہ نہیں کہ یہ دنیا کا پرابلم سالو ہو جائے۔ دنیا کے پرابلم تو سالو ہو ہی جائیں گے، مدینے والے مل گئے تو پھر کس چیز کی کمی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل کہنے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں پہلی مرتبہ اس منبر سے کچھ معروضات پیش کیا اور میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں کہ اتنے عظیم منبر پر مجھے لب کشائی کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان اسلاف، ان بزرگان دین کے سائے کو ہمارے سر پر سلامت رکھے اور ان کی دعاؤں کے سائے بھی ہمیں اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔